جب آرڈر آپ کا بڑھ جائے تو دن رات ایک ہو جاتا ہے۔ ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو دن رات پھر برابر کرنے پڑتے ہیں۔ دن کو بھی سٹاف لگانا پڑتا ہے، راتوں کو بھی سٹاف لگانے پڑتے ہیں، پھر چھٹیوں کے جو ایام ہیں وہ بھی مختصر کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو اوور ٹائم آپ کو سٹاف کو دینا پڑتا ہے، لک آفٹر کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ تمہیں ہم نے تجارت بھی دی، قافلے دیے، فراوانی دی، ہر شے دے دی، اب دنیا تمہاری پوری کر۔ اب فرمایا اگر چاہتے ہو تو یہ دنیا سلامت رہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو پھر اس گھر کے رب کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالا کرو۔ جب تمہاری دنیا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے، آباد ہو جائے، فراوانی مل جائے، تمہیں سکون اور آرام کا وقت بھی میسر نہ ہو، تم گن نہ سکو اتنی درآمدات ہو رہی ہوں، تم شمار نہ کر سکو اتنی برآمدات ہو رہی ہوں، اتنے پروڈکٹس تیار ہو رہی ہوں، اتنی تجارتی قافلے آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، اور تم مال و پیسے کے ریل پھیل میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، آسائش زندگی میں تم زندگی گزار رہے ہو، تو پھر فرمایا اس حال میں کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو پھر اس گھر والے رب کی عبادت کے لیے بھی اتنا سا وقت نکالا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت قریش کے اندر ایک بیسک کانسیپچول کلیئرٹی کی، فرمایا ہے لِإِيلَافِ قریش، جو قریش تھے، جو اہل مکہ تھے، فرمایا ان کو اللہ رب العزت نے ان کی رغبت دلانے کے لیے، انہیں مصروف کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو اللہ رب العزت نے ان کی رغبت دلانے کے لیے، اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے، اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، اپنا شکر گزار بندہ بنانے کے لیے، اللہ رب العزت نے انہیں گرمیوں اور سردیوں کی تجارتی قافلوں کے ساتھ جوڑ دیا اور انہیں مصروف کر دیا، مانوس کر دیا۔ اب مطلب یہ سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی بارگاہ سے اتنا رزق عطا کیا اور اتنی رحمت ان پر اتاری، اتنی فراوانی عطا کی کہ صرف گرمیوں کے موسم کے قافلے بھی ناکافی رہتے، ان کی تجارتی منڈیوں کو اتنا فروغ ملا، ان کے ٹریڈ کو، ان کے بزنس کو، ان کی درآمدات کو، ان کی برآمدات کو اتنا فروغ ملا کہ وہ قافلے آتے تھے اور قافلے جاتے تھے، انہیں پڑاؤ کا یا حضر کا یا قیام کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ ایک قافلہ ابھی گرمیوں کا پہنچا ہی ہے، ساتھ سردیوں کا روانہ ہو گیا، پھر سردیوں کا پہنچا ہے تو گرمیوں کا روانہ ہو گیا۔ تو اب آپ تاجر ہیں، آپ صنعت کار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آرڈر آپ کا بڑھ جائے تو دن رات ایک ہو جاتے ہیں۔ ڈیمانڈ آپ کی مارکیٹ میں جب بڑھ جائے تو اس کی سپلائی کو پورا کرنے کے لیے، ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو دن رات پھر برابر کرنے پڑتے ہیں، دن کو بھی سٹاف لگانا پڑتا ہے، راتوں کو بھی سٹاف لگانے پڑتے ہیں، پھر چھٹیوں کے جو ایام ہیں وہ بھی مختصر کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو اوور ٹائم آپ کو سٹاف کو دینا پڑتا ہے، لک آفٹر کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک نظام ہے، جب بھی ہمیں باہر کا کوئی آرڈر مل جائے تو پھر ہم بھی کہتے ہیں چلو یہ کون سا بار بار آتا ہے، پھر ہم اپنی چھٹیاں بھی کینسل کر دیتے ہیں، اپنی آسائش کو، آرام کو بھی ہم خیر بات کہہ دیتے ہیں، اور پھر ہم دن رات ایک کر کے اس ڈیمانڈ کو فلفل کرنے میں مصروف کار ہو جاتے ہیں۔ یہی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے رزق کی اتنی فراوانی اور تجارت کی اور ڈیمانڈ اتنی بڑھا دی اس پورے عربک پیننسیولا میں، اس جزیرۃ العرب میں ڈیمانڈ اتنی بڑھا دی کہ پھر ان کے سردیوں اور گرمیوں کے قافلے
اب یہ بات کسی اور روایت میں نہیں، یہ اللہ رب العزت نے سورۃ قریش میں آغاز ہی یہاں سے کی۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر یہ کرم کیا تاکہ وہ تجارتی لوگ تھے، دنیا دار لوگ تھے، وہ تجارت کی منفعت کو، کاروبار کو، پیسے کو اور درہم اور دینار کو دیکھتے تھے، تو ان کی نگاہ میں قدر و قیمت مال تھا، پیسہ تھا، تجارت تھا، اور ان کو تجارت سے محبت تھی۔ اب اللہ رب العزت کا انداز دیکھیں اپنے بندوں کی رغبت دلانے کا، کہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کبھی رغبت سے کام لیتا ہے اور کبھی ترہیب سے، کبھی اس کے لیے اٹریکشن کریٹ کرتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے اور پھر شکر گزار ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے سردیوں اور گرمیوں کے قافلے تمہیں اتنی بہتات میں عطا کر دیے کہ تمہاری تجارت کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پھر لفظ کا لِإِيلَافٍ، اس کی وجہ کیا تھی؟ لِإِيلَاف، تاکہ تمہارے دلوں کو اپنی طرف مانوس کیا جائے، تمہارے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے، انہیں تجارت میں مانوس کر کے اپنی طرف راغب کیا جائے۔ پھر آگے فرمایا یہ سب کچھ تمہیں مل گیا۔ اب اللہ رب العزت اگلی بات کر رہا ہے، فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت کی حکمت کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے نہیں فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ وَأُعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو گے تو پھر سردیوں اور گرمیوں کی تجارت تمہیں دیں گے، پھر قافلے تمہیں دیں گے، پھر تمہیں مانوس کریں گے، پھر تمہارے رزق میں کشادگی دیں گے۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ تمہیں ہم نے تجارت بھی دی، قافلے دیے، فراوانی دی، ہر شے دے دی، اب دنیا تمہاری پوری کر دی۔ اب فرمایا اگر چاہتے ہو تو یہ دنیا سلامت رہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو پھر اس گھر کے رب کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالا کرو۔ میں کسی کانسیپٹ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ جب تمہاری دنیا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے، آباد ہو جائے، فراوانی مل جائے، تمہیں سکون اور آرام کا وقت بھی میسر نہ ہو، تم گن نہ سکو اتنی درآمدات ہو رہی ہوں، تم شمار نہ کر سکو اتنی برآمدات ہو رہی ہوں، اتنے پروڈکٹس تیار ہو رہی ہوں، اتنی تجارتی قافلے آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، اور تم مال و پیسے کے ریل پھیل میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، آسائش زندگی میں تم زندگی گزار رہے ہو، تو پھر فرمایا اس حال میں کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو پھر اس گھر والے رب کی عبادت کے لیے بھی اتنا سا وقت نکالا۔